الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله مولانا العظيم. بآواز بلند درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. تلاوت قرآن مجید اور حمد و صلات کے بعد تمام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں سے سید الاولیاء، محبوبوں میں سے محبوبین کے سربراہ، بعد الانبیاء والاصحاب، حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ ورحمہ اللہ کی نسبت سے اس محفل پاک کا انعقاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حضرت کے فضائل و مناقب و تعلیمات کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق و مالک، اس کی کرم نوازیاں بے انتہا، اس کی نعمتیں شمار کی حد سے پار، اس پر مستزاد کہ سب کچھ دے کر مزید اپنے قریب کرنے کے ذرائع، اپنا قرب عطا کرنے کی صورتیں، ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. یقیناً اگر خالق کا تعارف، اس کی پہچان بندے کو نہ ہو تو وہ کبھی دائیں بھٹکتا ہے اور کبھی بائیں. اگر اسے منزل کا صحیح تعین نہ ہو، راستے کا صحیح طور پہ ادراک اور سمجھ اور فہم نہ ہو تو وہ منزل تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں منزل کا بھی بتایا، راستے بھی متعین فرمائے، اور راستے پر چلا کر اپنے نیک لوگوں کو بھی دکھایا، اور پھر فرمایا کہ ان کے راستے پر چلو، میں تم پر اپنے انعام اور اکرام کر دوں گا. ابھی میں نے نماز میں بھی آیت پڑھی تھی اور ابھی تلاوت خطبے سے پہلے بھی یہی کری. کیا ہے یہ سورہ حامیم سجدہ، 24ویں پارے کی 3 آیتیں ہیں. ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا اللہ ہمارا رب ہے، یعنی توحید کے قائل ہو گئے. جب اللہ کو مانا تو پھر اللہ کے احکام مان لیے، اللہ کے رسول مان لیے، جنت دوزخ کو مان لیا، اس کے احکام پر اپنے سر کو جھکا لیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا ہمارا رب اللہ ہے.
ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا خالق و مالک اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، اس پہ ثابت رہے، استقامت کیے ہوئے رہے، تو ایسے لوگ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے۔ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کو ایک ماننے والوں، اے استقامت رکھنے والوں، تم خوف نہیں کرو، تم ڈرو نہیں، یعنی تمہاری گرفت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں بخش دے گا، تم خوف نہ رکھو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم غم نہ رکھو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، تم اس خوشخبری کو قبول کرو، جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اللہ تمہیں ضرور عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جتنے اولیاء کرام ہیں، یہ جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ سارے اس آیت پر عمل درآمد کرنے کی وجہ سے ہی اللہ کے ولی بنے ہیں۔ اور ولی کا معنی ویسے تو بہت ہے، لیکن ایک معنی ہے اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، پسندیدہ۔ مخلوق تو بہت ہے، مخلوق تو بہت ہے، چرند پرند، نباتات، شجر حجر، مچھلیاں، پانی، ہوا، گیس، نہ جانے کیا کیا مخلوق ہے جو ہماری شمار سے باہر ہے، لیکن کسی کے بارے میں یوں نہیں ہے کہ یہ ہمارا پسندیدہ ہے۔ بنی ہے، اپنے وقت کو گزارے گی، اپنے عروج پر آئے گی، کھیت لہلہائے گا، آنکھوں کو خوبصورت لگے گا، ایک وقت آئے گا پھر مرجھا کر فنا ہو جائے گا، اس کو پاؤں کے نیچے رون دیا جائے گا۔ یہ گندم کٹتی ہے، پرانے زمانے میں بیل اپنے پاؤں کے نیچے اس کو روندتے تھے، پھر جا کے وہ دانے باہر نکلتے۔ یہ سب فنا کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن کسی کے لیے محبوب اور پسندیدہ ہونے کا تذکرہ نہیں۔ لیکن انسان اور انسانوں میں وہ جو اللہ کے توحید کے قائل ہیں، وہ جو اللہ کے حکم پر عمل درآمد کیے ہوئے ہیں، وہ جو اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، انہیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، جو وعدہ کیا گیا ان سے وفا فرمائے گا، وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ سورہ یونس میں یوں ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جنہیں نہ خوف ہے نہ غم۔ خوف نہیں ہوگا انہیں، کس چیز کا خوف؟ اللہ کی ناراضگی کا، جہنم میں جانے کا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے حکم پر وہ عمل درآمد کیے ہوئے رہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم اولیاء کرام، انبیاء عظام علیہم السلام کا تذکرہ جب پڑھتے ہیں تو احادیث میں تو آتا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا خوف رہتا تھا۔ تو دنیا کا خوف، دنیا میں خشیت اللہ کی رکھی انہوں نے دلوں میں، تو آخرت کے خوف سے انہیں محفوظ فرما لیا گیا، یہ مطلب ہے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ میں کسی بھی بندے پہ دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا۔ اگر دنیا میں وہ مجھ سے ڈرتا رہا تو کل قیامت میں اسے امن دے دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا، بے خوف رہا، جس کو امن کہتے ہیں،
تو پھر کل میں اسے عذاب میں مبتلا کروں گا. یہ حدیث شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا میں خشیت الہی رکھو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ کو مانو، اس کے حکم پہ کاربند رہو. استقامت دین پر بڑی چیز ہے. میں نے جمعۃ المبارک کو بھی یہ بات حدیث شریف کی پیش کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے کے خود عمل کرے یا لے کے کسی اور کو بتائے جو عمل کر لے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضور میں یہ کرنے کو تیار ہوں. تو آپ نے پہلی بات ارشاد فرمائی تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس. پہلی بات یہ ہے کہ تم حرام چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، تم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ بات میں نے اس دن یعنی جمعے کو بھی کہی تھی کہ ایک برتن ہو اوپر سے بھر رہا ہو اور نیچے سے خالی ہو رہا ہو تو وہ بھرے گا کبھی بھی نہیں. تو ہم اوپر سے نیکیاں کر رہے ہوں، تسبیح پڑھ رہے ہوں اور نیچے سے گناہ کر کے اسے خالی کر رہے ہوں تو یہ مسئلہ ہے. فرمایا تم حرام چھوڑ دو یعنی جو گناہ کا دروازہ ہے اسے بند کر دو تو پھر تمہاری تھوڑی تھوڑی نیکی بھی تمہیں بہت بڑا عبادت گزار بنا دے گی. یہ اولیاء کرام ان کی زندگیاں اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ ہیں. انہوں نے زندگی سادہ گزاری. ان کو اللہ نے دنیا داروں کی نگاہوں میں بھی عزت والا بنایا، دین داروں کی نگاہوں میں بھی عزت والا بنایا. لیکن جو دنیا دار ہے جسے دنیا کی چمک دمک نے غافل کر رکھا ہے، اسے دین کی فہم نہیں ہے، تو وہ بسا اوقات ان نیک لوگوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہتے. ایک حدیث مبارک میں اس کا یوں اظہار کیا گیا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں رب اشعث اغبر، کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں بظاہر ان کے حال کو دیکھیں تو کپڑے ان کے بہت عمدہ نہیں ہوں گے، بال ان کے بہت زیادہ عمدہ کڑے ہوئے نہ ہوں گے، سادہ زندگی ہوگی. اگر کسی دروازے پر پہنچ جائیں کچھ مانگنے کو تو لوگ جاؤ بھائی جاؤ منع کر دیں. لیکن وہ اس سادہ کیفیت میں اتنا مقام رکھتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں یا اللہ تیری قسم، اللہ تجھے قسم، اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کی راج رکھے گا اور اس قسموں کو پورا فرما دے گا، ان قسموں کو پورا فرما دے گا. یہ بندے بھی ہو سکتے ہیں، بندیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسے کئی واقعات ہیں، ایسے کئی واقعات ہیں. یہ تو صالحین امت کا تذکرہ ہے، انبیاء کا درجہ تو بہت بلند ہے. آپ گئے ہیں نا الحمدللہ، بہت سارے لوگ مدینہ پاک تشریف لے کے گئے، زیارت حرمین کی ہے، عمرہ کیا، حج کیا. اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد نبوی سے باہر نکلیں تو سیدھے ہاتھ پر ہی مسجد غمامہ نظر آتی ہے، مسجد غمامہ نظر آتی ہے. کیا ہے مسجد غمامہ؟ قحط پڑا ہوا ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے لیے خطبہ دینے کے لیے وہاں موجود ہیں اس مسجد میں. مسجد نبوی بھی چھوٹی تھی، یہ دوسرا محلہ ہے، یہ دوسرا محلہ، آبادی چاروں طرف، حضور ادھر موجود ہے. صحابہ نے عرض کی حضور بارش نہیں ہو رہی. بخاری شریف کے کلمات ہیں جاء العیال
وَهَلَكَ الْأَمْوَالُ جَاعَ جوع بھوک، یا رسول اللہ اہل خانہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مال مویشی نہ ملنے کی وجہ سے چارہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں، دعا فرما دیجیے۔ وہ دعا خود بھی کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتے، بارش کی دعا کرتے۔ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترے نہیں، آپ نے دعا کی اور پھر اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، ممبر سے اترے نہیں۔ اس وقت کی جو مسجد تھی وہ چھپرے والی تھی، بارش برسی، چھپرے سے پانی ٹپکا، آپ کے اوپر آیا، آپ کی داڑھی مبارک سے قطرات ٹپکنے لگے۔ ابھی ممبر سے اترے نہیں ہیں کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، اور بارش چلتی رہی، ایک ہفتہ تک بارش چلی۔ اب صحابہ کرام دوبارہ آئے، یا رسول اللہ اب اتنی بارش ہو گئی کہ سیلابی کیفیت، دعا فرمائیے کہ ہمارے اس علاقے میں، رہائشی علاقے میں نہ ہو، دائیں بائیں ہو جائے، مضافاتی علاقے میں پانی جمع ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے صحابہ کرام بھی اپنے حساب سے ہی دعا کروا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح دعا فرمائی۔ آپ حدیث شریف کے الفاظ سنیں، اللہم حوالینا ولا علینا، حول ارد گرد، علا پر، علینا ہم پر، اے اللہ بارش تو ہو لیکن ہمارے ارد گرد برسے، ہم پر نہ ہو۔ اس طرح دعا کر رہے ہیں، اللہ نے قبول فرمائی۔ بستی پر سے بادل ہٹ گیا ہے، بارش ہو رہی ہے مضافاتی علاقے میں، اور مدینہ پاک کی اس جہاں رہائشی جگہ ہے وہاں پر بارش منقطع ہو گئی۔ جو ثابت قدم ہو جاتے ہیں، جو قائم رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مقبول بنا لیتا ہے، اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے۔ جو دنیا دار ہے، جو دنیا میں مصروف ہے، اسے دین کی سمجھ نہیں، یا اس تصوف کی سمجھ نہیں، یا صالحین کا مرتبہ اس کے پیش نظر نہیں، تو وہ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ان صالحین کے بارے میں اپنی زبان سے اول فول بکتا ہے۔ اور یہ ان بزرگوں کے حوالے سے کیا، بلکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، احادیث طیبہ پڑھتے ہیں، تو جو غافل تھے انہوں نے سید الانبیاء امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان سے کیسے کیسے کلمات نکالے، کیسے کیسے کلمات نکالے۔ ہمیں تو نکالنا بھی مناسب نہیں ہے، قرآن نے نقل کیا، کوئی کسی طرح کہتا ہے، کوئی کسی طرح کہتا ہے، کوئی کسی طرح کہتا ہے، لیکن وہی تھے جب اللہ نے انہیں ایمان کی دولت دی، انہوں نے حضور کو ایمان کی دولت سے دیکھا، تو پھر جو صاحب ایمان تھے وہ کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ جمیل میری آنکھوں کسی خاتون کے یہاں، کسی ماں کے یہاں پیدا نہیں ہوا۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا ہے ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے، پھر اس پہ قائم و دائم رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آخرت کا خوف اور غم ہٹا کر انہیں جنت کی بشارتیں دنیا میں ہی عطا فرما دیتا۔ انہی اولیاء کرام میں، ان بزرگوں میں، ان صالحین میں سید الاولیاء ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اولیاء کرام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ تم اگر انہیں دیکھو تو تم پہچانو نہیں کہ وہ تمہاری طرح ہی نظر آتے، تمہاری طرح ہی نظر آتے۔ ان کا اوڑھنا، بچھونا، کھانا پینا، دیگر معمولات عام فرد کی طرح نظر آتے، وہ ہم میں ہی ہیں، پہچان مشکل ہوتی ہے، لیکن ان کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔
اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس زمانے میں ہیں اس زمانے کے اندر اور بھی علماء محدثین موجود ہیں عراق میں، اور بھی واعظ کہنے والے لوگ موجود ہیں. دنیاوی معاملات، شادی ہے، بال بچے ہیں، گھرانہ ہے، زمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کی جو روحانی کیفیت ہے وہ اس ظاہر سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اس قدر بلند ہے کہ جب والد کا انتقال ہوا، زمین ملی عراق میں، تو بیل لے کر زمین پہ ہل چلانے کے لیے جب چلے ہیں تو بیل مڑ کر فصیح زبان میں ان سے کہتا ہے کہ آپ کو ہل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ نے، آپ تو مخلوق کی رہنمائی کے لیے پیدا کیے گئے. پلٹ کر واپس آئے ہیں، والدہ کو واقعہ سنایا ہے کہ آج یہ ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ میں علم دین حاصل کروں، میں پڑھوں. چنانچہ والدہ نے اجازت مرحمت فرمائی، نصیحتیں کی. پھر وہ مشہور ڈاکوؤں والا واقعہ ہوا، سب کو لوٹا. آپ بغداد جا رہے ہیں اور اس لٹنے میں ایک چور اچکا ان سے کہتا ہے، ہاں بھائی میاں آپ کے پاس کیا ہے؟ ہاں میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں میری گدڑی میں، میری ماں نے سی کے دیے. کہا یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. بڑے چور کو بلا لیا ہے، سردار کو، یہ دیکھو یہ کہتا ہے. ہاں میں صحیح کہتا ہوں. بھائی ٹھیک ہے چیک کرو. جب چیک کیا تو واقعی اس جو پہنا ہوا تھا چادر یا گدڑی، اس کے اندر 40 سکے موجود تھے. بھائی تم چھپا سکتے تھے. کہا نہیں، میری والدہ نے کہا تھا سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، میں نے سچ بولا ہے. وہ رو پڑا، آپ کی اس سچائی اور سادگی سے رو پڑا کہ یہ ایک بچہ اپنی ماں کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہے، اور ہم عرصے دراز سے رب عز و جل سے وعدہ کیے ہوئے ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن اس کی نافرمانی میں لگے ہوئے. وہ توبہ کرتا ہے. یہ پہلا واقعہ تھا آپ کے ہاتھوں لوگوں کا سیدھے راہ پہ آنا. یہاں پہ والدین کا بڑا کردار ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ انہیں صحیح تعلیم دے رہی ہیں. آج ہمارے بڑوں کے رویے تبدیل ہو گئے تو بچوں میں، ماتحتوں کے اندر وہ اچھائیاں نظر نہیں آ رہی. آج اوپر سے لے کے نیچے تک سارا آبا کا آبا بگڑا ہوا ہے. ہماری تربیت نہیں، جب ہماری نہیں تو ہم اپنے آل اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے، اور کوئی ہمیں کہے تو ہم اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں. یار ہمارے تو بال سفید ہو گئے، ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم تو اس عمر کو پہنچ گئے، آج تک ہم نے یہ بات نہیں سنی. یہ مولانا جمعے 4 دن ہوئے ہمیں یہ باتیں کہہ رہا. یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ کہاں کیا جا رہا ہے. اگر اس طرح کسی کو بھی دیکھا جائے تو پھر کوئی بھی اپنے خد و خال میں 100% کامل نہیں، صرف اللہ اور اس کا رسول کامل ہے. کسی کی شخصیت کو اس طور پر نہ دیکھو. ہاں ضرور کہنے والے کا عمل اس کے کلام میں تاثیر پیدا کرتا ہے. یہ صالحین تھے، کہتے سادہ بات تھے، کرتے سادہ عمل تھے، لیکن پوری کی پوری بستیوں کو سیدھا کر دیا کرتے تھے، پوری جماعتوں کو سیدھا کر دیتے تھے. سادہ بات تھی کہ میں ماں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. سادہ بات تھی، لیکن اس سادگی نے، اس سچ گوئی نے اس پورے قافلے کو توبہ پر مجبور کر دیا. اور پھر آپ وہاں پہنچے، قرآن پڑھتے ہیں، علم حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، تصوف پڑھتے ہیں، اور جوں علم دین پڑھتے جاتے ہیں، علوم اور معارف حاصل کرتے جاتے ہیں، آپ کا درجہ مزید بلند ہوتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ جہل، لا علمی انسان کی پرواز میں سب سے بڑی آڑ ہے. انسان کی پرواز اس کے علم کے مطابق
چلتی ہے، اگر اس کا علم تھوڑا ہے تو اس کی پرواز بھی تھوڑی ہے. جتنا علم بڑھتا جائے گا اس کی پرواز روحانی بڑھتی چلی جائے گی. اور میں نہیں کہہ رہا، سیدی غوث پاک نے خود فرمایا. یہ قصیدہ جو آپ کا غوثیہ ہے اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتا رہا، علم سیکھتا رہا، حتیٰ کہ میں کتب کے درجے کو پہنچ گیا. کتب کیا ہے؟ کتب مرکز کو کہتے ہیں. کتب وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر راستے کا تعین ہوتا ہے، اس منزل کا نشان. اللہ نے علم کی بنیاد پہ نہ صرف مجھے منزل بنایا بلکہ منزل کا نشان بنا دیا. میں پہنچ بھی گیا، دوسروں کے لیے پہنچنے کا راستہ بن گیا، نشان بن گیا. اور فرمایا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور میں آقاؤں کے آقا یعنی رب عز و جل کی جانب سے سعادت مندی حاصل کر گیا. پھر آگے کہتے ہیں فَمَن فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مِثْلِي، بتاؤ تو صحیح اللہ کے ولیوں میں میری طرح کوئی اور ہے؟ میری طرح کوئی اور ہے؟ وَمَن فِي الْعِلْمِ وَالتَّصْرِيفِ حَالِي، اور کوئی اور ہے جس کو اللہ نے میرا جیسا علم دیا ہو، میرا جیسا تصرف عطا کیا ہو. سبحان اللہ. علم کی بڑی ہی فضیلت ہے، علم کے بڑے درجات ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود، جیسے میں نے عرض کیا آپ کے خود کلمات، میں نے پڑھا، اللہ نے مجھے کتب بنایا، میں اس مقام کو پہنچا. کون جو میرے علم اور میرے تصرف کا مقابلہ کر سکے؟ کون جو میرے اولیاء کے درجے میں مقابلہ اور مثل کا دعویٰ کرے؟ آپ سمجھنے کی بات ہے. صرف آپ نے پڑھا نہیں بلکہ پڑھایا بھی. آپ نے صرف علم دین سیکھا نہیں بلکہ سکھایا بھی. سکھانے کے مراکز قائم کیے. آج جہاں حضرت کا مزار پر انوار ہے، یہ پورا جامعہ نظامیہ کے نام سے ادارہ تھا. حضرت اس کے سربراہ تھے. آپ لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، آپ علوم اور معارف سکھاتے تھے، آپ احادیث طیبہ سے روشناس کراتے تھے، روحانیت سکھاتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دور دراز سے جو مسافرین آتے تھے ان کے لیے کھانے پینے، ان کی رہائش کا بندوبست کرتے تھے. ایک بڑا نام ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے ہی ادب و احترام سے حضرت کا نام اپنی فتاوی رضویہ میں نقل کرتے ہیں. علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ. علامہ ابن قدامہ حنبلی حضرت کے دور کے اندر خود نظامیہ میں پڑھنے آئے. جب پڑھنے آئے تو حضرت خود انہیں سبق پڑھاتے تھے. علامہ ابن قدامہ حنبلی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ خود سبق پڑھاتے تھے صبح. اور آپ یعنی سیدی غوث پاک علیہ رحمہ نے ابن قدامہ حنبلی کے لیے اپنے چھوٹے بیٹے کو مقرر کر رکھا تھا کہ ان کی رہائش، ان کے کھانے پینے اور ان کے کسی بھی معاملے میں انہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ ہر آن ان کے بارے میں جانکاری لیتے رہیں. ایک طالب علم کی اچھائی، اس کی دیکھ بھال، اس کو پڑھانا آپ نے کیا اور بزرگوں نے یہ کام کیا. اور اللہ نے پھر ان کے ذریعے علم کے مزید چشمے جاری فرما دیے. علم کے مزید چشمے جاری فرما دیے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی ایک طالب علم تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو بھی اپنے سینے سے لگایا، فیض دیا. اور وہ کہتے ہیں پھر تو میرے دل کے اندر علوم اور معارف کے خزانے جمع ہو گئے. پھر یہ کیفیت تھی جیسے کوئی کسی نہر کے کنارے بیٹھا ہو اور اس میں سے موتی مرجان نکال کے دے رہا ہو. تو حال میرا یہ تھا کہ میں
فیض کے دریائے غوث پاک سے علوم اور معارف کے موتی نکال نکال کے لوگوں کو دے رہا تھا۔ آج کتنا بڑا سلسلہ ہے سہروردیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر یہ سبق ہے کہ حضرت والا جہاں علوم اور معارف اور تصرف کے بلند رتبے پر فائز ہیں، وہاں آپ نے یہ ساری بات علم کی طرف موڑ دی کہ تمہیں اگر شریعت کا علم صحیح طور پہ آئے گا تو تم اپنی زندگیوں کو، اپنی عبادت کو، اپنے معاملات کو، معاشرت کو درست کر کے بلند مقام پہ پہنچ سکتے ہو۔ ہماری تو شریعت مطہرہ کا آغاز ہی اقرا سے ہوا، لہٰذا خود بھی پڑھیے، اپنی آل اولاد کو بھی پڑھائیے، خصوصاً دین کا علم سکھائیے، بزرگوں کا ادب سکھائیے کہ انسان کی تربیت اس کی اچھائی اور برائی کا سبب ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہماری آل اولاد سیدھے راستے پر، نیک راستے پر آ جائے۔ اللہ کرنے والا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے کسی بد کو وہ مصلی پہ کھڑا کر دیتے تھے، طوائف کو بھی مصلی پہ کھڑا کر دیتے تھے کہ ہم نے تم سے ایک رات کے لیے معاہدہ کیا ہے، یہ پیسے۔ وہ طائفہ خاتون اس پہ راضی ہو جاتی، اس کے بعد کہتے ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، آج کی شب تم نے ہمیں بھیج دی، یہ مصلی ہے، تم اس پہ کھڑے ہو جاؤ، رات بھر نماز پڑھو، پیچھے سے دعا کرتے یا اللہ میرا کام اتنا تھا، میں نے اسے تیرے راستے پر لگایا، اب اسے آگے ہدایت تو عطا فرمانے والا ہے، آگے ہدایت تو عطا فرمانے والا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ ان صالحین کے اس عمل سے، ان دعاؤں سے اللہ نے بالکل بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راستہ عطا فرما دیا۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ 1,00,000 سے زائد گمراہ لوگ میرے ہاتھ پہ اصلاح پا کر سیدھے راستے پر چلے ہیں، اور 5,000 سے زائد لوگ بغداد میں غیر مسلم میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صالحین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے فیض سے ہمیں مستفیض فرمائے، ہمیں حلال حرام کی تمیز عطا فرمائے، اور ہمیں ان بزرگوں کا ادب عطا فرمائے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔